السلام علیکم. دی کرنٹ افیئر شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کیا ہے, انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں, موڈیز اینڈ ریٹنگ, موڈیز کی ریٹنگ جو ہے اس میں CAA پہ آئی ہے, فچ کی طرف سے بھی کچھ پریڈکشنز آئیں. اوور آل انڈیکیٹرز بھی ہمارے ہاں اچھے ہیں, اور انڈیکیٹرز کے علاوہ ایک دنیا میں اب ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, ہیپینس انڈیکس ہے, وہ بھی دیکھی جائے گی. عوام میں بھی ہم بیٹھتے ہیں, ملتے جلتے ہیں لوگوں کو, تو وہاں ان کے ہاں کیا فیلنگز ہے کہ کیا حکومت اس طرح کی گڈ ایڈمنسٹریشن یا گڈ گورننس کر رہی ہے جس میں یہ تاثر ملے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے, اور پرائس کنٹرول کا بھی ایک میکنزم ہے, اس کو بھی ایفیکٹو بنایا جا رہا ہے. بہرحال اس میں کئی ایسے پٹ فالز بھی ہوتے ہیں, کئی مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹیو انالیسس کیا جائے اس کا, اور اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز کیا ہیں, ملک کے اندر کیا معاملات ہیں, ہماری ایکسپورٹس کا کیا لیول ہے, انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, IMF سے میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا جن کی ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے. میری مراد ہے جناب سینئر انالسٹ, سابق بینکر رہے ہیں, جناب منصور آفریدی صاحب. جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر, تھینکس. اچھا منصور صاحب, آج کل کچھ لوگ تو ایک تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو حکومت وقت کے بہت زیادہ مخالف ہیں. وہ تو ان کو کوئی بھی بات کہہ دی جائے کہ جی ریلیف ملا ہے, پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ بجلی کا یعنی ریٹ کم چارج کیا گیا ہے 500 یونٹ تک کے صارفین, اور 500 یونٹ کافی اچھا خاصا ایک پیکج ہے. 500 یونٹ سے زیادہ تر لوگ میجورٹی کم ہی خرچ کرتے ہیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ بھی نہیں, یہ بھی کچھ نہیں, یہ بھی کچھ نہیں. اوور آل ایگزیکٹ پکچر کیا ہے, آبجیکٹیو ذرا ہم چاہتے ہیں کہ انالیسس ہو, نہ ان کی فیور ہو نہ کسی کی ڈس فیور ہو. نہیں تو آپ شکریہ. کے پاس چونکہ ماشاءاللہ بڑا ڈیٹا ہوتا ہے صحیح اوتھینٹک. جناب نہیں شکریہ سر ونس اگین. ایکچولی آپ نے صحیح کہا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے بعد اس پہ اسیس کیا جائے, اور جو اوور آل اکانومی کے حالات ہیں جو آپ نے موڈیز کی ریٹنگ بتائی اس کو بھی ایکسیس کیا جائے. تو پہلے تو ہم اس پہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. ٹھیک ہے. تو جب میکرو اکنامک انڈیکیٹر میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمارا ڈیفیسٹ کوئی $15 ارب تھا سالانہ, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو ڈیفیسٹ جو ٹریڈ اور ایکسپورٹ اور امپورٹ اور اوورسیز ریمیٹنس جو آپس میں ڈفرینشیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اب لا کے انہوں نے اب کوئی $1 بلین رہ گیا ہے. اور پچھلے 2 مہینوں میں $14 بلین $1 بلین ڈیفیسٹ رہ گئے. اور پچھلے جو اپریل مئی مارچ کے مہینے تھے پھر دوبارہ ذرا بڑھ گیا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں آپ سینئر بینکار بھی رہے ہیں کہ جی وہ LCs بند کر کے, اسی طرح اب آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے, اگر وہ کوئی بڑا ہی سیویئر قسم کا کرونک ہے میجر, تو پہلے تو اس کو پین کلرز دیں گے, ان کو آکسیجن دیں گے, وہ چیزیں کریں نا, بجائے وہ اس پہ یہ دیں گے کہ میں دیکھتا ہوں اس پہ کون سی اینٹی بایوٹک چلتی ہے, کون سی میڈیسن چلتی ہے. پہلے ہم اس کو نہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں لٹھاتے, نہ آکسیجن دیتے, کچھ نہیں کرتے. مطلب ہم نے یہ ایمرجنسی میں یہ ایمرجنسی یہ LC کا بند کرنا, ہاں دیٹ واز این انیویٹیبل ایمرجنسی میں, اور وہ کرنا پڑتا تھا کیونکہ ضروری تھا. یعنی کوئی بھی اچھا اکانومسٹ ہوتا اس کو کرنا پڑتا, اس کو کرنا. یا تو آپ کے ملک کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر ہی اچانک نکل آتے بلینز آف ڈالرز, تو پھر تو آپ کو, لیکن اگر آپ کی اکانومی میں اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پچھلے حکومت میں PTI کی حکومت میں ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے, $30 ارب ہوئی ہے. ہماری ایکسپورٹ 30 سے 32 ارب ہسٹوریکلی کبھی گئی نہیں ہے. مطلب اس میں اگر اچھا دور بھی آیا ہے تب بھی $30 ارب سے اوپر ایکسپورٹ نہیں گئی. جب $30 ارب سے ایکسپورٹ نہیں جا رہا اور امپورٹ آپ کا 58 اور 60 ارب ہے, تو آپ کو اگر 20-25 ارب اوورسیز ریمیٹنس بھی ڈالے تب بھی آپ کا 11 سے 12 ارب, جہاں اگر GDP آپ کی 6% ہے تو وہ رہ جاتی ہے 75 ارب آپ کا امپورٹ ہوتا ہے, تو وہ 12 سے 13 ارب. اب پاکستان کا مین ڈیلیما جو ہے, اکانومک اسٹرکچر جو مین پرابلم ہے, جو کسی ملک میں مجھے اس طرح ابھی جو بڑی اکانومیز ہیں مجھے وہاں نظر نہیں ہے. یہاں ہم جب بھی GDP کو اوپر لے جاتے ہیں 6 سے 7%, آپ دونوں ادوار دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کا 2017 کا اور PTI کا عمران خان کا 2018-22 کا, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے آخری 2 سالوں میں ان دونوں نے گرو کی ہے,
مطلب آپ 2016-17 کا جی ڈی پی بھی دیکھ لیں تو بھی وہ grow کر رہے تھے۔ 5.8% تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے آخری دور میں جب شوکت ترین تھے، حفیظ پیرزادہ کی بات نہیں کروں، شوکت ترین جب تب بھی وہ 6% کے قریب پہنچنے والا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ان دونوں نے تو پہنچا دیا، اور انہیں شایانے بھی بجائے دونوں نے کہ یہ بڑا ہم نے گرو کیا ہے اور ہم ون آف دا فاسٹسٹ اکانومی ہے۔ تو یہ کافی نہیں تھا، اب یہ یعنی یہ تو یہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، یہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن یہ کافی نہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ ایسے ہی ٹھیک تھا کہ آپ ایک بیماری کے لیے ایک دوائی لے لیں، لیکن جب اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو وہ اس بیماری سے زیادہ ہو۔ یعنی یہ ایسی ہے کہ اسٹیرائڈ آپ نے لے لی، اسٹیرائڈ لے لی اور اس مریض کو دے یعنی دیا، آپ نے جی ڈی پی گروتھ جو کر لی اسٹیرائڈ لے کے کر لیا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا زیادہ، وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ تھے کیونکہ آپ وہ مینوفیکچرنگ ملک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے آس پاس جتنی بھی چیزیں کموڈٹیز پڑی ہیں، آپ کی جو آٹو انڈسٹری ہے، آپ کے جہاز بنانے کی کوئی صنعت یہاں پہ نہیں ہے سوائے جہاز کی تو ہے جو بوئنگ اور ایئر بس اور جو باقی بھی فائٹر ہمارے جہاز ہیں وہ بھی کسی حد تک چائنیز بناتے ہیں، اور ہم اس کو اسمبلنگ ہے ایون، لیکن اب سنا کہ کافی حد تک وہ جو JF-17 اگر میں آپ کو بتاؤں تو JF-17 میں جو مین چیز ہوتی ہے ٹیسٹنگ انجن تو وہ تو رشین نہیں، نہیں انجن تو چھوڑیں آپ سر، انجن تو چائنا نہیں بنا سکتا، وہ تو میں رشیا سے آتا ہے، 3 ملک ہیں، رشیا، فرانس اور امریکہ، صرف 3 ممالک، میرا خیال ہے زیادہ تر رشین آتے ہیں۔ ہاں تو یہ سارے رشین ہیں، لیکن اس کے بعد جو میں بات کر رہا ہوں جو سیکنڈ لیئر کی مینوفیکچرنگ ہے کہ ایک ٹنل ہوتا ہے اور اس ٹنل میں اس جہاز کو گزارنا ہوتا ہے ایئر پریشر کو ٹیسٹ، وہ ٹنل ہمارے پاس نہیں ہے، اس ٹنل کو بھی ہم چائنا جہاز بھجوا کے وہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ تو ہماری مینوفیکچرنگ بیس کا تو یہ عالم ہے کہ ہم سوئی سے لے کے جہاز تک بنانے، ٹیکسٹائل ہو گئے، سپورٹس کی انڈسٹری ہو گئی، یا کچھ آ کے جو ماربلز ہیں اور جو ٹائلز ہیں یا جو وہ چیزیں، تو کیا نقصان ہوتا ہے جب جی ڈی پی بڑھتی ہے تو کنزمپشن بڑھتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو جب کنزمپشن بڑھے گی تو آپ کی تو اپنے ملک میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، اور جب مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ملک میں تو آپ امپورٹ کرتے ہیں، اور جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے تو آپ کے ریزرو ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی سر ضرورت ہے، انہوں نے ابھی تک جو 2 سال میں کیا یہ کمینڈیبل ہے، یہی سٹیپس ہونے چاہیے۔ ان کے میجر کون سے ہیں کوئی؟ اچھا، نمبر ان کا سب سے بڑا ہے کہ انہوں نے جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو ایڈریس کیا ہے، چاہے امپورٹ کو روکا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے ٹیکسیشن، ریگرس ٹیکسیشن کی ہے، اس سے مہنگائی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ ضروری تھا ان ٹیکسیشن سے، انہوں نے جو ٹیکس، لیکن جیسے ابھی ریٹیلرز بڑا شور کر رہے ہیں یا کچھ اور، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں ہے، کچھ اس طرح کا بھی معاملہ۔ یہ تو اب جو ریسنٹلی جو انہوں نے جو ریٹیلر پہ لگایا اور جو اسٹرائک بھی ہوئی سارے ملک میں، اور ہے بھی وہ بڑا ریزنیبل ہے، اور وہ ریزنیبل ہے، لیکن اس پہ حکومت کو ٹیسٹ کیسے ہے ان کا، اور یہ گورنمنٹ کو بو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی تو آپ کی آگے اکانومی نہیں چڑھے گی، حکومت کی تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہوگی اکنامک، اس کے بعد وہ پاور ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا سر کہ جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ چیلنجز تھے، انہوں نے امپورٹ کو روکا، امپورٹ کو روکنے کے بعد ٹریڈ اب الاؤ کر دیا، اب کیونکہ بیلنس ہے، لیکن ابھی جو مین چیلنج آ رہا ہے وہ ہے آپ کا جو IMF نے آپ کو کہا ہے کہ $14 ارب کی جو آپ کی لون پیمنٹ ہے چائنا کو، وہ ہے وہ رول اوور کرائیں، اور $2 ارب کا فائنینسنگ گیپ ہے، تو $14 ارب کے لیے تو یہ گئے ہیں ریسنٹلی چائنا گئے، انہوں نے کہا ہے چائنیز پرائم منسٹر نے کہ ہم کر دیں گے آپ کو، لیکن وٹ ول ڈو نیکسٹ ایئر، مطلب اگلے سال پھر کیا ہوگا، مطلب آپ بتائیں نا ہمیں نا کہ اگر ہم نے رول آپ کسی کے پاس چلے گئے اور پیسے میں تو یہ تو پوچھے گا نا کہ چلے میں آپ سے ابھی نہیں لیتا ہوں، تو نیکسٹ ایئر آپ کہاں سے مجھے دیں گے؟ نیکسٹ ایئر پنجابی میں کہتے ہیں آیا کھلوتا۔ اچھا ہم ایک جا رہے ہیں جی بریک پہ، تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منصور آفریدی صاحب، سینئر بینکر ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ جی منصور صاحب، آپ ایکسٹرنل فنانسنگ کی بات کر رہے تھے، جو گیپس ہیں، پاکستان نے اپروچ کیا چائنا کو رول اوور کے لیے، یہ IMF کی پری ریکویزٹ ہے فار وہ جو ہمیں ان کے لیے
جی ہاں بالکل، کیونکہ $6 بلین کا جو ٹوٹل پیکج ہے IMF کا، تو ان کو خدشہ ہے، خدشہ نہیں، لاجیکلی بھی صحیح ہے کہ اگر آپ نے $14 ارب اس وقت چائنا کو دینا ہے، اس میں ان کے کمرشل بینکوں کا بھی حصہ ہے اور گورنمنٹ آف چائنا بھی ہے، دونوں نے دیے ہیں لوگ. تو اگر میں آپ کو $6 ارب دے دوں تو آپ پکڑا کے آپ ان کو دے دیں گے، تو آپ پھر دوبارہ میرے پاس آئیں گے، کیونکہ بینکس جو ہے نا وہ صرف لون نہیں دیتا ہے، وہ اوورآل آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کو بھی دیکھتا ہے. آپ کسی بھی پرائیویٹ بینک پاکستان میں چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ لون دے دیں، تو وہ صرف آپ کو یہ نہیں کہ گھر جو کے کاغذات لیں میں آپ کو لون دے دوں گا، وہ آپ کے بزنس کے پاس بھی جائیں گے، آپ کا انوینٹری بھی دیکھیں گے، آپ کے پلانز بھی دیکھیں گے، آپ کے فائنینشیل بھی دیکھیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ دفتر آپ نے بڑا چاقو چوبند رکھا ہے اور پیچھے سے بزنس کچھ ہے نہیں اور کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ تو IMF بھی کیونکہ ٹاپ کے بینکرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں، اور پھر IMF کا جو ہے یہ پیسہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ G20 ممالک کا پیسہ ہے، جس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، G20 کے جتنے بھی، سعودی عرب ہے، دبئی، UAE وغیرہ. اچھا، ان میں کہتے ہیں کہ ان کی ووٹنگ بھی ہے، کوئی ووٹنگ، ہاں جی، ہاں جی، امریکہ کی ہے، امریکہ کی 17-18% ہے، پھر باقی ممالک کا سب کا پرسنٹیج ہے. جی، سب سے زیادہ پرسنٹیج وہ امریکہ کے، اور امریکہ کے ساتھ کیونکہ یورپ بھی ہے سارا، وہ تو امریکہ جو کہتا ہے تو یورپ ہے، تو وہ 40-45%. ہاں، تو آدھا ووٹنگ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. تو اگر امریکہ کہہ دے اس کو، وہ اس کے مطابق چلے، وہ اس کے اور پلس یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان کہ IMF کا چیف جو ہے وہ ہمیشہ یورپ سے ہوگا اور ورلڈ بینک کا جو چیف ہے وہ امریکہ سے ہوگا، اور یہ پیٹرن چلتا آ رہا ہے. تو وہ چیزیں ہیں. تو وہ IMF نے یہ دیکھا ہے کہ اگر $14 ارب آپ اس سال چائنا کو دیں گے تو پہلے اس کا تو انتظام کر کے آئیں نا، ان سے لکھوا کے آئیں کہ ہم نے اس سال آپ سے نہیں لے. اب مجھے جو اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا کے ساتھ، جو ہماری تعلقات ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، اس بنیاد پہ وہ یہ رول اوور مل جائے گا. پھر یہ گئے اب وہ تو $14 ارب اگر یہ کر لیتے ہیں تو جو $2 ارب کا گیپ ہے فائنینس میں، وہ چیلنج ہے. تو یہ دبئی بھی گئے، دبئی والوں نے کوئی اتنا پازیٹیو نہیں کیا، تو آخری یہ اب گئے سعودی عرب، اور ان کو کہیں اگر آپ ہمیں کیش بھی نہ دیں، آپ ہمیں جو تیل دے رہے ہیں وہ ڈیفر کر دیں. تو جب آپ تیل ڈیفر پیمنٹ پہ دیں گے تو وہ ہمارا $2 ارب کا وہ کور. اب یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں. جیسے آتا تو زیادہ اماؤنٹ کا ہے وہاں سے، ہاں وہاں سے تو ہمارا ٹوٹل امپورٹ جو ہے، ٹوٹل امپورٹ آئل، ہاں $27 ارب امپورٹ، تو سعودی عرب زیادہ 12-13 ارب وہاں پہ آتا ہے. تو اب یہ برجنگ گیپ جب یہ کر لیں گے تو پھر جا کے اب جو اگست کا مہینہ تھا پچھلا جو گزرا ہے، یہاں پہ بہت سی شنید تھی کہ IMF کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر جو G20 کے ممالک میں کہہ رہا ہوں، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس تھا، تو اس میں پاکستان کا ایجنڈا جانا تھا، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے شامل نہیں کیا. اب جو بورڈ میٹنگ ہے وہ اس مہینے ہونی ہے. اگر یہ دو چیزیں یہ کر لیتے ہیں، فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر، تو پھر تو آپ کو جو $6 ارب کا پیکج ہے وہ مل جائے گا. اگر یہ نہ کر پائیں تو پھر یہ لیٹ ہوتا جائے گا، کیونکہ IMF کے پاس تو اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ. نہیں، IMF کے علاوہ آلٹرنیٹ مینز ہیں ہمارے پاس، جیسے چائنا سے بھی تو آپ نے لیا ہوا نا، تو IMF کی یہ تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا، کوئی پروویژنز نہیں ہے ایسی کوئی کہ وہ کہتے ہیں آپ بائی لیٹرل لونز یا نئی پروجیکٹس لگا سکتے ہیں. نہیں وہ تو وہ بائی لیٹرل پہ پابندی ہے کوئی؟ نہیں وہ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ممالک زیادہ تر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا لون دیتے ہیں تو وہ پروجیکٹ بیس کرتے ہیں. جس طرح چائنا ہے تو انہوں نے ہماری انرجی میں سرٹیفکیشن چاہتے ہیں IMF سے، ہاں ایسا کوئی ہے؟ نہیں، وہ جب انرجی میں جا کے کرتے ہیں تو وہ انرجی میں جا کے پروڈکٹ. IMF آپ کو بغیر پروڈکٹ کے پیسے دیتا ہے، کیش، اور ہمیں کیش چاہیے $6-7 ارب. ہمیں اگر پروجیکٹ میں فرض کر لے چائنا آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو انرجی، جس طرح انرجی میں IPPs میں ان کے کافی انویسٹمنٹ ہے، 20-22 ارب ڈالر ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے پروجیکٹ لگتا ہے، اور پھر وہ لانگ ٹرم 2 سال 3 سال میں پیسے آتے ہیں. کسی بھی یا UAE اگر تیل میں کرے گا یا سعودی عرب کرے گا، لم سم پیمنٹ آپ کو صرف IMF دیتا ہے کیونکہ وہ بینک ہے اور اس کا کام ہی لم سم کیش پیمنٹ کرنا ہے. ہمیں تو کیش پیمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم فردر ہماری فائنینسنگ ہو سکے 5-6 مہینے 2-3 سالوں میں، اور فردر ہم ریونیو جنریٹ اسٹریم کر سکیں. چونکہ ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں، برکس کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ جو برکس کی ایک ڈی ڈالرائزیشن ڈرائیو، ہاں جی، وہ ہاؤ فار اٹ از گوئنگ ٹو سکسیڈ،
یا اٹس اے ریموٹ کرائے؟ اٹس اے ریموٹ کرائے. اچھا. ریموٹ کرائے مطلب کچھ لوگ تو اس طرح اوور ویلم ہوئے ہیں جس طرح کے ہاں ابھی ڈالر مر گیا، نہیں وہ ساری دنیا کی کرنسی جو ہیں وہ اوپر آ گئی ہیں. ہاں نہیں ڈالر ابھی کہیں نہیں جا رہا ہے، فورسیبل فیوچر میں تو کہیں نہیں جا رہا ہے. برکس کے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ برکس ممالک کے آپس کے اختلافات ہیں. جب تک یہ ایک لائک انڈیا اینڈ چائنا، انڈیا سب سے بڑی اکانومیز دونوں تو یہی ہیں. ہاں، سب سے فرسٹ نمبر پہ چائنا بڑی اکانومی، سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے. اور یہ دونوں اس کے اہم، اور یہ دو اہم پارٹنر ہیں. رشیا اور ساؤتھ افریقہ اور اب یو اے ای شامل ہوا ہے اس میں، اور وہ تو پھر بعد کی اکانومیز ہیں اور ان کے وہ صحیح بھی نہیں ہیں ان میں، جو ان چاروں کی ہے جو کہ پائنیئرز ہیں. تو وہ ان کے خلاف جب تک چائنا اور انڈیا ایک پیج پہ نہیں آئے گا تو برکس کا کامیابی مشکل ہے. یہ آسیان کو ریپلیس نہیں کر سکتا، یعنی کہ آسیان کا سیکٹر علیحدہ ہے، وہ تو علیحدہ ہے. جو ڈالر کے قریب کوئی کرنسی آتی ہے تو وہ یورو ہے، اور یورو کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا. جب بریگزٹ کے بعد جب یو کے علیحدہ ہو گیا تو وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ دیکھیں نا، لیکن اس کے مطلب پاؤنڈ اسٹرلنگ تو اوپر جا رہا ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا 65 سے 70% ڈالر سرکولیشن میں دنیا میں. اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کرنسی ہے تو وہ یورو ہے، وہ 15-16%. جو چائنیز ین ہے وہ کوئی 2-3% ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 70% تو جاپان کا یوان تو آر ایم بی جیسے کہتے. تو اب آپ کو 70% پہ جائے گا یا نئی کرنسی آئے گی. اور دیکھیں نا، جو دو بڑے ادارے ہیں ان کی جو اپنی کرنسی ہے وہ ڈالر ہے. آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک، انہوں نے لینڈنگ ڈالر میں کرنی ہے. اور جو تیل کے ممالک سارٹ آف مینڈیٹری ہے ابھی تو مینڈیٹری تو کہیں پہ ٹریڈیشن ہے. یہ اسٹیبلشڈ جس طرح ہم جو ٹریڈ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ سوئفٹ کے تھرو کرتے ہیں، جو امریکن سسٹم ہے، اور اس کے تھرو ڈالر دنیا بھر میں تقریباً وہی ہے. تو وہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اس کو ڈکلائن ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. اور برکس کے تو بالکل چانسز نہیں لگ رہے، کیونکہ برکس کے آپس کے جو ممالک کے اختلافات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے. 59 پتہ نہیں 40-30 کنٹریز. دیکھیں نا، فورم تو کافی بنے ہوئے ہیں. سارک بھی بنا ہوا ہے، ایس سی او بھی بنا ہوا ہے. ایس سی او کا سنا کہ وہ بڑا وہ ایس سی او، لیکن وہ ایس سی او کے کیا آبجیکٹو ہے؟ ایس سی او از جسٹ لائک نیٹو. اب وہ پھر مسئلہ ہے، نیٹو میں تو ملٹری الائنس ہے، اس میں بھی ہے. یہ سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک الائنس ہے جو ایس سی او. اکنامک سے زیادہ سیکیورٹی کے، آپ کو پتہ ہوتا ہے جب اس کا اجلاس ہوتا ہے تو ٹیررزم لازمی ڈسکس ہوتا ہے، تو وہ سیکیورٹی کے ڈاکٹرین ہے. اب دیکھیں نا، ایس سی او میں بھی 3 ممالک، پاکستان، انڈیا اور چائنا. تو یہ کس طرح پیش پہ آئیں گے؟ تو یہ ہم جب نیٹو کی کاپی کرتے ہیں یا ورلڈ بینک کی کرتے ہیں، ان کے ہاں تو وہ ایک ہی پیج پہ کنجینیل ایٹماسفیئر وہاں زیادہ ہے. ہاں، وہ ان میں نہیں ہے. وہ یورپ اور امریکہ ایک ہی ہیں. وہ دیکھیں نا، یوکرین پہ رشیا حملہ ور ہوا اور تو اس کی مدد پورا نیٹو اکٹھا ہے، اس کو امداد دے رہے ہیں. اسرائیل بھی ایک قسم کا نیٹو کا حصہ ہے، عملاً حصہ ہے. وہ سارے وہاں پہ وہ اپنے وار شپ بھی لے آتے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے ایون جب انڈیا کے ساتھ 65 اور 71 کی لڑائی تھی تو چائنا ہماری مدد کے لیے اس وقت نہیں آیا. تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ. چلیں ایک اور بریک کی طرف جانا جناب. ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انالسٹ جناب منصور آفریدی صاحب. جی منصور صاحب، جیسے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات ہوئی تو جیسے جب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن بھی کیا تھا میڈیا کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو باقاعدہ ایسے ہی تھا کہ وی بیگڈ آف دیم، یعنی ہم ان کے پاؤں پڑ گئے اور ہم نے یہ لے لیا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ذاتی انفلوئنس یا کلاؤڈ کے ذریعے بھی آپ آئی ایم ایف کو یہ ہیلپ لے لیتے ہیں. لائک کہتے ہیں جی ایجپٹ میں ملی یا کچھ اور کنٹریز میں اس طرح کا اسپیشل بیل آؤٹ پیکج قسم کے بھی آ جاتے ہیں. ایک ان کا کوئی ریزیلینس فنڈ بھی ہے نا، کچھ سنا کہ وہ جب بہت کرائسس میں چلی جاتی ہیں اکانومی، بالکل دیتے ہیں. تو پاکستان نے شاید وہ بھی کوشش کی تھی. وہ تو تھوڑا سا میرے خیال اس کا مارکا بھی شاید کم ہوتا ہے. جی.
اس طرح کے بھی شاید پاکستان کوشش کر رہا ہے. ہاں جی. اچھا اس میں یہ جو آپ کی بات 100% صحیح ایگری کرتا ہوں کلاؤڈ یوز کہ ہوتا ہے. کلاؤڈ اور وہ کلاؤڈ پرسنل بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر انٹرنیشنل کلاؤڈ، انٹرنیشنل اور وہ کلاؤڈ تب ہوتا ہے جب آپ انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے. انٹرسٹ کوئی آپ کا interest ہو. اور جب آپ کو ویسٹ کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں نا پہلی افغان وار میں ان کو ضرورت تھی سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت امریکہ سے ایڈ بھی آیا، ڈالر بھی آئے، اور IMF نے بغیر شرائط کو آپ کو قرضے بھی دیے. کوئی آپ نے کبھی بھی اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ ٹیکس لگا لیں، بجلی پہ لگا لیں گے، آپ کو کھلا پیسہ دیا گیا. ہم جاتے تھے، مجھے یاد ہے میں اپنے دادا کے ساتھ پشاور مہاجرین کا، وہاں پہ US8 کے ٹرکوں کے بھر کے سامان، کھانا پینا، جو کہ اکثر ہمارے پاکستانی لے آتے تھے، ہوتے تو افغانیوں کے لیے لیکن ادھر یوز ہو جاتے تھے. تو وہ اتنا وہ پیسہ آیا. پھر آپ نے مشرف صاحب کے دیکھا جب ان کا انٹرسٹ تھا تو وہاں پہ ڈالر بھی آیا، بہت پیسہ آیا، بلینز آف ڈالرز آئے. تو ابھی آپ کا کیونکہ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے تو اب ان کے لیے irrelevant ہو. اور اگر کچھ ان کو فیوچر میں بھی تھا کہ یہ کام ہمارا ملک کام آ سکتا ہے، وہ ہمارے چیئرمین PTI صاحب نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اب آپ دیکھیں نا اچھا منصور صاحب جس دن انہوں نے وہ HBO کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے، ہاں ویسے تو میری کنوکشن ہے کہ اگر وہ لینا چاہتے اڈے ہاں تو ایبسولوٹلی نوٹ انہوں نے نہیں کہنا تھا. یہ تو آنے والے وقت پہ انہوں نے ایک ہیرو بننے کے لیے کہہ دیا، اور وہ بھی HBO تو بہت سیریس چینل نہیں ہے. اس سے چند دن پہلے ہمیں کچھ 8-9 ایڈیٹرز کو یہ موید یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے گورنر ہاؤس چائے پہ ہمیں بلایا. تو میں نے انہیں یہ بات پوچھی تھی، تو میں کہا آر یو آن دا ریکارڈ؟ انہوں نے کہا کہ سر آف دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر چاہیں تو آپ کچھ پوائنٹس چھاپ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سے اڈے مانگے نہیں گے. تو یہ تو ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ ہمیں کہتے تھے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، اڈے مانگیں گے اور نہ مانگیں گے، ایٹیٹیوڈ وہ ڈیمینر ایسا وہ. اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے ویسے بھی کہا ہو، ان کی اس سٹیٹمنٹ سے یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ان کے کوئی الٹیریئر موٹیوز تھے، ان کے اس سٹیٹمنٹ سے ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھ گئی. یہ تو آپ مانیں گے نا کہ امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹس آپ دیکھیں نا ایبسولوٹلی نائٹ اینگری، اور ایبسولوٹلی نائٹ کے رکشوں پہ جو ہے پوسٹر لگے ہوتے ہیں عمران خان کے گاڑیوں پہ. تو وہ پولرائزیشن، اس پولرائزیشن کی وجہ سے امریکہ کو اب لگتا ہے کہ میرا فیوچر کورسپونڈنس پاکستان کے ساتھ اب مشکل ہے، کیونکہ عوام میں وہ چیز سرایت کر گئی ہے. اور جب عوام دیکھیں نا اسرائیل کو کتنے مسلمان ملکوں نے تسلیم کیا ہے، سائفر میں بھی اس طرح ہاں نہیں آپ دیکھیں اسرائیل کو کتنے مسلمان ملکوں نے تسلیم کیا. ہم نہیں تسلیم کر سکتے کیونکہ عربز نے. ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ عوام میں پولرائزیشن اس کی بڑھ گئی. اس طرح امریکہ کی بھی اب وہی نوعیت ہو گئی ہے. تو امریکن آپ دیکھیں انٹرسٹنگ، جب حسینہ واجد اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے 2 مہینے کے پہلے آپ بنگالی جو نیوز پیپر ہے اس کو آپ پڑھ لیں تو ان کے متواتر 2-3 بیانات آ رہے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف ہے اور امریکہ ایک کرسچن ملک بنانا چاہ رہا ہے بنگلہ دیش میں. وہ ایسٹ تیمور جو تھائی لینڈ ہے وہاں پہ جزیرہ، وہاں پہ اڈے بنانا چاہ رہا ہے. اور اس میں حقیقت بھی ہے کیونکہ یہ پہلی جب انہوں نے الیکشن کرائے، آپ دیکھیں نا مصر میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان میں کیسے الیکشن ابھی کی نہیں، مطلب ٹوٹلی اب ڈومین ہی بن گیا. ڈومین پاکستان میں کتنے الیکشن امریکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایسے ہی ہے، وہ تو امریکن ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. پاکستان میں کتنے خراب الیکشنز ہوئے ابھی نہیں، مطلب کتنے عرصے سے خراب، لیکن امریکہ کے کوئی بیان نہیں آتا ہے اس پہ، آفیشیل کوئی بیان، سینٹ کی کمیٹی نہیں. لیکن جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے حسینہ واجد تو فورن آفس نے ان کو کہہ دیا کہ یہ الیکشن صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ حسینہ واجد کو وہ ہٹانا چاہتے تھے اور وہ انہیں کامیابی سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں منصور صاحب کہ صحیح بھی نہیں تھے، انہوں نے چونکہ میڈیا کو بھی بڑا نہیں وہ گیگنگ کی ہوئی تھی. وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ صحیح نہیں تھے، لیکن صحیح تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، صحیح تو ایجپٹ میں بھی نہیں ہے، صحیح تو کنگڈمز تو قائم ہیں دبئی اور سعودی عرب میں، وہاں الیکشن تو دور کی بات ایک بات. تو ان کے تو وہ امریکہ بات ہیومن رائٹس کی آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، امریکہ وہاں بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب وہ انٹرسٹ نہ ہو تو چاہے آپ بادشاہ ہوں، چاہے آپ ڈکٹیٹر ہوں، آپ حکومت چلاتے جائیں. امریکہ اب ایجپٹ کے سب سے نہر سویز ان کا سب سے بڑا وہ ہے انٹرسٹ ہے کہ وہ بلاک نہ ہو
تجارت کے لیے. وہاں پہ انہوں نے صدر مورسی جو کہ الیکٹڈ آپ صدر سنا تھا ہے کچھ اور بھی اس وہ کو بنا رہے ہیں اس طرح کو آلٹرنیٹ روٹ وغیرہ کوئی شاید پلان ہو رہا ہے کوئی. وہ تو یہ جو اسرائیل کے راستے جو ان کی جو پورٹ تھی وہ تو تھا نا وہ تو باہر، لیکن اب وہ حیفا کے تھے، لیکن اب وہ کیونکہ وہاں پہ لڑائی چھڑ گئی ہے تو وہ ٹھپ ہو گیا. ہاں وہ مشکل ہو گیا. تو وہی میں بات ہوں کہ پہلے آپ کو IMF کے لون اس لیے ملتے تھے کیونکہ آپ ایک الائڈ پارٹنر تھے امریکہ کے. آپ وہ جو آپ کو کہتا تھا وہ کرتے. اب کیونکہ آپ کے ملک میں پولرائزیشن ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اب امریکہ کے ساتھ کھلے عام معاہدے نہیں کرے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خلاف ہیں. یہ ایک چیز بن چکی ہے. تو آپ پہ سختیاں اس لیے ہیں اب تو کیونکہ دنیا کا جو گلوبل سٹرکچر ہے وہ ان کے پاس ہے. اب دیکھیں روس کتنی بڑی طاقت تھی، وہ یوکرین میں اس کو آج کے پاس آ گیا اور یوکرین نے جا کے روس کے اندر اب حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کے کافی علاقے لے لیے ہزاروں میل کے. اب تو وہ کافی ری انفورس ہو گیا نا، ری انفورس ہو کی گیا. فورسز جو ہیں کافی وہ تو انہوں نے ہیڈ کوارٹر نے کافی دے دیا کافی دے دیے. تو وہ اس کے ساتھ آپ تو عالمی طاقتوں کے ساتھ تو آپ کا تو چھوٹا ملک ہے. ہاتھیوں کی لڑائیوں میں ہمیشہ جو چونٹیاں ہیں میں کہتا ہوں وہ مسل جاتی ہیں اور ہاتھی تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. اچھا یہ ہمارا جو انٹرنل اب آ جائیں نا نیشنل کینوس پہ آ جائیں، اس پہ اب ہمارا کیا سین، کس ڈائریکشن میں ہم جا رہی ہے ہماری اکانومی؟ اب جو ہمارا فسکل پرابلم ہے وہ دیکھیں نا وہ تو بڑا کرونک ہے. وہ 10,000 ارب ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور اب تو ہم نے ٹارگیٹ کو بنا لیا 12,000 اور 12. لیکن انٹرسٹنگ یہ اچیویبل ہے؟ نہیں وہ بھی اچیو ہو جائے گا جو کہ آپ کی انفلیشن ہے نا اس کی وجہ سے تو ہو ہی جائے گا. لیکن 10,000 ارب آپ کا سود بھی ہے نا، تو وہ آپ ٹیکس جو کلیکٹ کریں گے وہ سود دے دیتے. یہ کہیں کسی ملک کے بجٹ میں نہیں ہوتا، جیسے ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ تو وہ ٹیکس تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو ایسا ہی جا رہا ہے. وفاق سکویز نہیں ہو گیا فائنینشلی اور صوبوں کے پاس یہ سب سے بڑی NFC کے بعد یہ سب سے بڑی یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ پرابلم، اور خاص کر ہمارے KP سے اور سندھ سے اکثر آوازیں اٹھتی ہیں صوبوں کے حقوق. میں تو کہتا ہوں کہ اتنے حقوق دے دیے گئے ہیں کہ وفاق کو چلانا مشکل ہو گیا ہے. تو صوبے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اور ان پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ بتائیں نا KP سے کیا ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے. میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی انڈسٹری بتائیں کہ وہاں سے کوئی ٹیکس جنریٹ کر رہا ہے، یا PTI والے صفر جنریشن. ایکسائز گاڑیوں کے ٹیکسیشن کے علاوہ وہاں پہ ٹیکس، اور آپ فنڈ دے رہے ہیں یا پراپرٹی ٹیکس ہوگا یا پراپرٹی، بس یہی دو ہیڈز ہیں نا. پراپرٹی ٹیکس بھی سر وہ زمینوں پہ تو ایگریکلچر ہے ہی نہیں، اور باقی بجلی کے وہاں پہ اتنے مسائل ہیں، پر بل نہیں دیتے تو پراپرٹی ٹیکس کس نے دینا؟ تو اور جا رہے ہیں وہ تو ٹوپک زما قانون ہے. ہاں ٹوپک اور پیسے جا رہے ہیں 1 ٹریلین 2 ٹریلین صوبوں کے پاس، مطلب فنڈز میں جا رہے ہیں. اچھا اس وقت صوبوں کو جا رہے ہیں 54%، 54% جا رہے ہیں بالکل، اور وفاق کے پاس 46%. یعنی اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں نا اس دفعہ 18,000 ارب 18,000 ہم نے کلیکٹ کیا تھا، اور 18,000 میں سے 8,000 ارب صوبوں کے پاس گئے. آپ کے پاس 10,000 ارب رہ گئے. اب اگر یہ 18,000 ارب نہ جاتے تو آپ نے انٹرسٹ بھی دے دینا تھا 10,000 ارب، اور آپ نے فوج کا بجٹ بھی کر دینا تھا 2,500 ارب. پینشن آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی لون لینے کی اور قرضے لینے کی. لیکن کیونکہ وہ صوبہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹری ہیں، وہ دو بنی ہیں. اچھا اوور لیپنگ ہے. اوور لیپنگ. اچھا یہ میں کرتا ہوں آپ سے بات، ایک لاسٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں جی. ہم جا رہے ہیں آخری بریک کی طرف، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور آفریدی صاحب. جی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارا سائز آف دا گورنمنٹ جیسے اوور لیپنگ فنکشنز کہے، مثال کے طور پہ ایک میرے ذہن میں جو فوری آ رہا ہے جی ہائر ایجوکیشن وفاق میں بھی ہے، ہائر ایجوکیشن KPK میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سب طرف. تو اس طرح اوور لیپنگ فنکشنز اب پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ جی ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، اور میں IMF بھی اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی سائز آف دا گورنمنٹ کم کریں، اور دنیا میں ویسے بھی لیسر گورنمنٹ کا فارمولا زیادہ کامیاب جا رہا ہے. تو ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز چیلنجز؟ اب دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ہیلتھ کا بھی اسی طرح کا ہے، ہیلتھ کا بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ہاں اوپر بھی ہے، اوپر وفاق بھی میں ہے، بھی ہے، ادھر بھی ہے، وفاق میں بھی ہے.
تو اور دیکھیں نا میں تو کہتا ہوں انٹیریئر منسٹری بھی پتہ نہیں انہوں نے کس لیے رکھی ہے. پولیس تو جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی پولیس پہ کر رہی ہے, تو وہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ رینجر تو ان کی بس کی بات نہیں ہے. رینجرز تو تقریباً وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کے کنٹرول میں, تو انہوں نے نادرا کوئی بس کنٹرول ایف آئی اے کو بھی صوبوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں سے یہ کہ جو بجٹ آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس, اور آپ نے ٹیکسیشن کی. اب آپ نے لیسر گورنمنٹ کی بات کی, اس کا بھی جو مین جو یہ حکومت شہباز شریف صاحب تو بڑا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں, اور کیسر بنگالی صاحب کا بھی جو ریزگنیشن آیا ہے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے. رائٹ سائزنگ 3 کمیٹیوں کے چیئرمین تھے. تو وہ جو اب شہباز شریف آپ کی بات صحیح ہے, یہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے لیسر گورنمنٹ کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, یہ گورننس کی ضرورت بھی ہے اور ان کو گورننس کے اسٹرکچر. لیکن یہ وہ حکومتیں کر سکتی ہیں جن کے پاس ایٹ لیسٹ 2/3 نہیں تو سمپل میجورٹی تو ہونا. اب اب انہوں نے کوalition پہ نہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے. اب کیبنٹ میں تو جب آپ کے پاس 110 MNA ہوں گے تو ان کو تو خوش رکھنا, ایک MNA بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے وزارتیں دینی ہیں. اگر آپ نے وزارتیں ہی کم کر دی ہیں تو آپ وزارت کس کو دیں گے پھر؟ اگر آپ فرض کر لیں 45 50 55 اب وزیر ہیں اور وہ آپ نے 10 کر دیے ہیں, تو 10 کا مطلب ہے کہ آپ نے وزارتیں ختم کر دی, ڈویژن ختم, لوگ تو ویسے ناراض کر دیے آپ سے. وہ چلے جائیں گے اپوزیشن کے پاس, وہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ حکومت, ہم آپ کو آؤٹ سائڈ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں وزارتیں دیں, اور ایڈوائزر تو آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بڑی ووکل ہے رائٹ سائزنگ کے اینٹی کمپین وہ چلاتی ہے بہت زیادہ کہ جی لوگ پیپل لوز دیئر جابس. تو جابس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو گولڈن ہینڈ شیک کی بھی بات کی گئی کہ جہاں جہاں نجکاری ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ بھی تو نہیں نا کہ میں ایک دن نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کے پاس بیٹھا تھا, بعد میں نام بتاؤں گا کون سے تھے, تو کہہ رہے تھے جی ہمارا تو بیل آؤٹ بینک ہے. میں کہا جی واٹ ڈو یو مین؟ کہتے ہیں جی ہمیں حکم آ جاتا ہے پرائم منسٹر کا یار 25 ارب اس کو دے دو PIA کو, 50 ارب اسٹیل مل کو دے دو, پھر فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو. تو میں کہتا ہم تو ایک بیل آؤٹ بینک بن گئے. تو یہ چیزیں تو میرا خیال یہ تو آپ کی اکانومی کو نیگیٹولی امپینج کر رہی ہیں سارا. جی آپ نے بڑا صحیح جو ابھی سنایا واقعہ, اور ایسا ہی ہے نیشنل بینک, اور وہ بیل آؤٹ بینک اداروں کو کرتا ہے. اصل میں جب پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا تو جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے یہ مقاصد ہو جاتے ہیں کہ جب حکومت میں آئیں تو ہم لوگوں کو نوکریاں دیں. آپ نوکریاں دیں لیکن آپ اس کو اوور برڈن نہ کریں. اب میں کیونکہ میں نے خود اسٹیٹ بینک میں بھی کام کیا ہے اور میں MCB میں وائس پریزیڈنٹ تھا, تو وہاں پہ بھی کام کیا. میرے پاس جو کام تھے وہ تقریباً 7 کام تھے. یعنی میں انٹرنل آڈٹ کو دیکھتا تھا, مینجمنٹ آڈٹ کو دیکھتا تھا, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھتا تھا, پروسیسز دیکھتا تھا, سرکولرز دیکھتا تھا, کوسو دیکھتا, یعنی آپ 7 میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ 7 کام کیے. میں چھٹی پہ ہوتا تھا تو میں اویلیبل ہوتا تھا لیپ ٹاپ پہ, آن لائن پہ. کوئی بھی آتی تھی تو میں نے, کیونکہ وہ کام تو رکنا نہیں ہے نا, کام ہوتا رہتا. اب حکومت میں آپ جائیں, آپ کو تو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے حکومت کا. ایک کام کے لیے یہاں ایک بندے کے لیے 7 کام تھے, وہاں ایک کام کے لیے 7 بندے ہوتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے. وہ میں نے اکثر پوچھا لوگوں سے جو سرکار, یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈاماڈول ہو جاتی ہے. نہیں وہ جہاز چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں سے جو 7 بندے ہوتے ہیں وہ ان میں سے 3 بندے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, 4 بندے افسران کے گھر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ آپ کو, یہ تو کسی ہماری سوسائٹی میں کوئی چوکیدار ہوگا, کوئی کک ہوگا, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو وہ 3 بندے ہیں وہ بھی ایسے کام کریں گے کہ 10 بجے آئیں گے اور 1-2 بجے چلے جائیں گے. اور آپ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا کر لیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی 7 بندے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیک اپ ہے. تو میں نے کہا بیک اپ آپ 1 بندے کا رکھ لیں. حالانکہ ہمارے پرائیویٹ بینکوں میں تو بیک اپ بھی نہیں ہوتا تھا, میں ہی بیک اپ تھا اور میں ہی تھا. ایون کووڈ کے دنوں میں مجھے فرسٹ ٹائم کووڈ ہوا تو میں نے لیپ ٹاپ پہ سارا کام کیا, کمرے میں بیٹھ کے, میرا کام رکا نہیں. تو یہ بھی بیک اپ ہے, یہ بھی بیک اپ ہے. اور وہاں تو اگر آپ ایک کام کے لیے 5-5 6-6 بندے, پیپلز پارٹی صاحب اور خورشید شاہ صاحب تو بڑے فیمس ہیں بھرتی کرانوں میں, ہر اداروں میں انہوں نے اتنے بندے کے, ریلوے میں کتنے گوشت ملازمین ہیں, اور سٹافنگ ہو گئی. مجھے کئی امریکن کونسل جنرل ملتے رہے تو وہ ہمیں یہی گلا کرتے تھے کہ جی آپ کی اکانومی چلے گی کیسے, آپ نے پولیٹیکل اوور سٹافنگ کی ہے. جی آپ کے اداروں کے وہ نام جانتے تھے, ان کے پاس کافی رپورٹس ہوتی ہیں.
تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ لوگوں کو لائیولیہوڈ ان کا روزگار چھین لیں، ہاں لیکن آپ پراپر رائٹ سائزنگ، اس لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے ہاں کہ رائٹ لوگ- سائزنگ اس لیے کہ لوگوں کو باقاعدہ ان کی صحیح جگہ پہ پلیسنگ ہو. اب دیکھیں نا، وہ میں بینکوں کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. پہلے جو ایم سی بی تھا، یو بی ایل تھا، یہ سرکاری بینکس تھے. ٹھیک ہے. تو جو مینیجر ہوتا تھا اس کے پاس 4-5 بندے ہوتے تھے، ایک ڈرائیور ہوتا تھا، ایک صفائی والا. اب وہی مینیجر ہے، ایون ڈرائیور نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا سیٹھ جو محبوب الحق صاحب تھے ڈاکٹر، ان کا جو یہی تھا نا کہ آپ سرکاری ملازمین سے گاڑی لے لیں، سٹاف لے لیں اور ان کو پیسے دے دیں. وہ جا کے خود اس پہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے رہنا کہاں ہے، انہوں نے کیا خوراک کرنے، ملازم کتنے. ہمارے ہاں دیکھیں آپ اسلام آباد جائیں، بڑی بڑی کھوٹیاں ہیں، بڑے بڑے حساب کتاب ہیں. تو پھر ایسا ایونچولی یہی ہوگا جو آج کل ہم آپ کے پاس گئے ہیں. اچھا، یہ تو ایک اور ایشو ہے نا، چلیں جی، ملازمین کا، اوور سٹافنگ کا، پرائیویٹائزیشن کا. ابھی کل آپ ایک خبر سنی ہوگی آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹری جو ہیں ان کی تقرری کے لیے اوپن مارکیٹ سے بندہ لیا جائے، جتنی بھی 40 لاکھ 50 لاکھ تنخواہ ہو. تو ایسے ایکسپرٹس تو ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں. اگر آپ 50 لاکھ 1 کروڑ کا ایک جاب پہ لوگوں کو رکھیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا برڈن نہیں ہوتا اکانومی؟ ہاں برڈن ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں سر لیٹرل ہائرنگ. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے کہ یہ بندہ ایکسپرٹ ہے، اس کے کنیکشنز ہیں دنیا میں. لیٹرل ہائرنگ ہر کوئی ملک کرتا ہے، جیسے ہمارے اورنگزیب صاحب ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں جن کے آئی ایم ایف میں بھی تعلقات ہیں، ورلڈ بینک میں بھی ہیں. میں تو یہ کہتا وہ ہوں آپ کی مجبوری ہوتی ہے. وہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے 40-50 لاکھ ہے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ دیں. بینکوں کے پریزیڈنٹ بھی تو 50 لاکھ 60 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں نا. آپ 1 کروڑ دیں، لیکن آپ جو اس کے جو فری کی چیزیں دے رہے ہیں، اور وہ آپ اس کا اگر بل دیکھیں گے نا، گھر کا اسلام آباد میں آپ I-2 کا کرایہ دیکھیں، گھر کا انفراسٹرکچر دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں، تو وہ کروڑ سے اوپر چلا جاتا ہے. وہ غیر ضروری ہے. وہ غیر ضروری ہے نا، وہ غیر آپ ضروری. 1 کروڑ دے دیں. ہاں آپ 1 کروڑ دے دیں. یہ میں تو اس اسٹیپ کو جو آپ نے ذکر کیا، یہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے. تو یہ تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ مارکیٹ سے ایک ایکسپرٹ بندہ لے کے، اور IT کیونکہ ہے بھی اسپیشلائز فیلڈ، تو وہ لے کے تو وہ اس پہ کام کرے اور اس کو گروم کرے، اور تاکہ IT میں ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں. ہم ابھی بھی IT میں کافی پیچھے ہیں ریجن میں. ہم تو میرا خیال ہے 2.8 ارب ڈالر. ہاں 2.8 ارب ڈالر. اور وہ جبکہ بھارت کی تو شاید وہ 200 ارب ڈالر ہے. تو وہ تو خیر ہم چلیں، بھارت تو خیر سائز میں بھی بڑا، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. چلو ہمیں 20-25 ارب ڈالر تو ہم 24 کروڑ ملک پہ تو پاسبل ہے نا، وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اور اگر 24-25 ارب ڈالر کا ہم نے انتظام کر لیا نا ہر سال، تو ہمارے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی گیپ ہے ہمارا. صحیح ہے. یہ 20-25 ارب ڈالر. لیکن آپ دیکھیں نا، ہمیں انوویشن بھی تو کرنی پڑے گی. R&D پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اب سنا ہے کہ گورنمنٹ انکوبیشن سینٹرز پہ بھی فوکس کر رہی ہے. ہاں کیونکہ میں آپ بھی جیسے عمر سیف صاحب تھے. ہاں وہ عمر سیف صاحب، اگر وہ پتہ نہیں اس گورنمنٹ میں کئی ایڈوائزر رکھے. ان کے والد صاحب بھی ہمارے ادھر آئے تھے چینل پہ. اچھا صحیح. نہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے، اور وہ آؤٹ آف باکس سوچنے والے انسان. آؤٹ آف باکس سوچنے والے. چلیں جناب، بہت شکریہ. باتیں تو بہت ہونی تھی، لیکن بہرحال بڑے عمدہ پیرائے میں اچھے طریقے سے بات ہوئی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے ساری بات چیت سنی. اس میں ہم نے اکنامک پورا ایک آؤٹ لک جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ جو برڈنز ہیں یا اس کی مینجمنٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.